یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج منگل 17 اکتوبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ آواران ہب اور منگچر سے 3 افراد جبری لاپتہ۔ منگچر بلوچ لاپتہ افراد شاہان بلوچ، نوید بلوچ، محمد حسن لانگو، مہر اللہ لانگو، کفایت اللہ نیچاری، قذافی نیچاری اور دیگر کے بازیابی کے لیے ان کے لواحقین نے منگچر کے مقام پر شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ وڈ کی مخدوش صورتحال، BNP کی مرکزی کابینہ کا اجلاس، جبکہ دوسری جانب اختر جان نے ایکس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پنجگور میں بدامنی اور چینی بحران خلاف انجمن تاجران کمیٹی کی اپیل پر دکانیں بند، بعد ازاں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تربت میں ریاستی اہلکار کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے BLF، اس طرح وہ ماضی چوکی پر حملے کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں۔ پنجگور مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک، دوسرا زخمی۔ سنجاوی کے علاقہ بغاؤ میں گھر میں آگ لگنے سے خاتون ہلاک، گوادر میں دوست محمد نامی مزدور بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوا۔ بلوچستان کے علاقہ ہب چوکی سے پیر کے روز پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے 21 سالہ نوجوان جہاں زیب امام جان سکنہ تمدازن کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا، جبکہ کوئٹہ سے اطلاع ہے کہ کوئٹہ سے منگچر جانے والے نوجوان کو فورسز نے مستونگ کے مقام پر ان کے موٹر سائیکل سمیت کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مستونگ کے علاقے میں نوجوان سے لواحقین کا آخری مرتبہ موبائل فون پر رابطہ ہوا تھا، جس نے گھبراہٹ میں اپنے اہل خانہ سے رابطہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ دوستوں کے ساتھ ہوں، اور اس کے ساتھ ہی فون بند ہوا۔ بعد ازاں نوجوان کا موبائل فون مسلسل بند جا رہا تھا، جس کے بعد سے نوجوان موٹر سائیکل سمیت لاپتہ ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ نوجوان کو سیکیورٹی فورسز نے جبری گمشدگی کا شکار بنایا ہے۔ واضح رہے اس سے قبل بھی مستونگ سمیت بلوچستان بھر سے نوجوان جبری گمشدگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اکثر لاپتہ افراد CTD اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جعلی مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں یا تو نیم مردہ حالت میں بازیاب ہو چکے ہیں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے انسانی حقوق کے ادارہ پانک نے رپورٹ دی ہے کہ فورسز نے 13 اکتوبر کو آواران سے عادل ولد نواب نامی نوجوان کو جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف سرگرم تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسن نے حالیہ جبری گمشدگیوں میں تیزی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ رواں مہینے میں قرآن سمیت دیگر علاقوں سے کم سن نوجوانوں کی گمشدگی میں تیزی لائی گئی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے BNP کے قائدین پر نگران بلوچستان حکومت کی جانب سے FIR درج کرنے پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر رد عمل میں کہا ہے کہ وڈ کراچی شاہراہ پر لوگوں کو شہید کرنا، گھروں پر حملے کرنا، مسافروں پر حملے کوئی جرم نہیں، کیونکہ ملزمان کے ان گناہوں میں وہ طاقتور قوت شامل ہے کہ برخوردار کی شادی میں خون میں رنگے ہاتھوں سے انہوں نے شرکت کی، لیکن ان تمام مظالم کے خلاف آواز اٹھانا، انہیں روکنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ دریں اثنا BNP کے مرکزی صدر اختر جان کی صدارت میں بلوچستان اور وڈ کے مخدوش امن کی صورتحال اور آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے مرکزی کابینہ اراکین، سینٹرل کمیٹی، سینئر ارکان کا مشترکہ اجلاس وڈ میں منعقد کیا گیا، جہاں فیصلہ کیا گیا کہ آج کوئٹہ میں پریس کانفرنس کیا جائے گا اور مکمل حقائق رکھے جائیں گے۔ پنجگور کے علاقہ خدابادان میں مسلح افراد نے ناگزیر وجوہات کی بنا پر فائرنگ کر کے عبداللہ ایوب شمبیزئی نامی شخص کو قتل، جبکہ رحیم شمبیزئی نامی کو زخمی کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس موقع پر پہنچ کر نعش اور زخمی کو اسپتال پہنچا دیا اور نامعلوم افراد کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ عزیز عرف پھلی ولد ملا موسیٰ ساکنہ بہمن تربت گزشتہ کئی سالوں سے ریاستی ایجنٹ کے طور پر تحریک کے خلاف سرگرم عمل تھا۔
گزشتہ 1 سال سے BLF کا انٹیلیجنس ونگ ان پر نظر رکھا ہوا تھا۔ وہ تربت کے علاقے گوکدان، ڈنوک، بہمن، نوک آباد اور ملک کے علاقوں میں سرچ آپریشن اور گھروں پر چھاپوں میں فوج کا ساتھ تھا۔ جوتکاروں اور عام بلوچوں کے اغوا میں براہ راست ملوث تھا، اس لیے اسے ہلاک کر دیا گیا ہے۔